بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ویب سیریز دیکھ رہے ہیں عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں غسل میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ امید ہے آپ اول تاخیر ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل اور درست معلومات حاصل بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، شریعت مطہرہ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں، دین اسلام کے احکامات میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں، اور وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہم من و عن اسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ کئی چیزوں کی حکمتیں وہ واضح طور پر بیان بھی کر دی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بظاہر حکمتیں نہ بھی بیان ہوں، لیکن اللہ رسول کا چونکہ حکم ہے تو اس لیے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کچھ کیفیات، حالات انسان پر ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ اس پر غسل کرنا وہ فرض فرماتی ہے کہ اب یہ حالت اس کی جنابت کی حالت ہے، اور اس حالت میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس گھر میں جنبی شخص ہوتا ہے، یعنی جنابت والا، جس پر غسل فرض، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے گئے۔ یاد رکھیں کہ جب آدمی کی حالت، کیفیت یہ ہو کہ اس پر غسل کرنا لازم ہے، تو اسے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اس غسل کے فریضے کو ادا کر لے۔ بہت سے لوگ غسل کے اندر اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی قضا ہوتی رہتی ہیں، یا اگر جماعت ان پر لازم ہے تو جماعتیں ترک ہوتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، غسل کے معاملے کو کچھ تاخیر کر دینا یہ تو قدر اجازت ہے، لیکن اس قدر تاخیر کرنا کہ نمازیں ہی قضا ہوتی رہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اتنی تاخیر جہاں ہوگی تو وہاں اس گھر میں بھی بے برکتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں نازل نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں غسل کے شرعی طریقے کے حوالے سے۔ لوگوں نے مختلف انداز اپنے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس شاور لے لیا، ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر لوازمات، وہ صابن اور شیمپو، یہ پورے ہونے چاہیے، بس نہا لیا، صاف ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، غسل مکمل ہوا۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ ان چیزوں سے منع نہیں کرتی، بالکل جو نظافت کے طریقہ کار ہیں وہ اختیار کیے جائے، لیکن بیسک چیزوں کو سمجھنا کہ غسل کے لیے کون سے اہم فرائض ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 3 فرائض غسل کے ہیں، ان میں سے پہلا کہ کلی کرنا، اور کلی بھی اس انداز سے کرنا کہ منہ کے تمام تر اور دانتوں کے پیچھے، داڑھوں کے پیچھے، یعنی اس منہ کے پورے حصے کے اندر پانی اچھی طرح پہنچ جانا، اور پانی کو جنبش دینا، اور یہ کہنا کلی کرنا کہلاتا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پانی کو ایسا اپنے گلے میں غرغرہ کرنا جسے کہتے ہیں، یعنی جنبش دینا اور غرغرہ کرنا کہ اچھی طریقے سے خوب اچھی طرح یہ کلی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور یہ غرغرہ کرنا اگر روزہ نہیں ہے تو یہ سنت مبارکہ ہے، روزہ ہے تو پھر غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے پانی حلق سے نیچے اترنے کا قوی اندیشہ موجود ہے، اور یوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا روزہ ہی توڑ بیٹھیں۔ دوسرا فرض غسل کا، وہ اپنے ناک میں پانی چڑھانا۔ اب یہ ناک میں کہاں تک؟ ناک کا ہمارا نرم حصہ، یعنی جو عام نرم حصہ ہے، جہاں تک سخت ہڈی وہ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کا یہ نرم حصہ، یہ پورا اندر سے اس پورے تک پانی پہنچنا یہ ضروری ہے، اور اسے یہ غسل کا یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس طرح کرنے سے آپ کا یہ غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اب 2 فرض پر عمل نہیں کریں گے، فقط نہا لیں گے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، وہ کہتے ہیں افطار کے بعد یہ 2 فرض پر عمل ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، اور عوام میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اگر روزے کی حالت میں بھی کسی کو غسل لازم ہوتا ہے تو اسے بھی احتیاط کے ساتھ کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ البتہ اس میں زیادہ مبالغہ یوں نہیں کریں گے کہ ناک میں پانی یوں نہیں کھینچیں کہ دماغ تک پہنچ جائے، کلی میں ایسا مبالغہ کہ غرغرہ کرنا کہ پانی حلق سے ہی نیچے اتر جائے،
تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے، لیکن کلی کرنا یعنی بقیہ منہ کے اندر اچھی طریقے سے پانی کا پہنچنا اور کلی کرنا، تو یہ بالکل فرض اسی طرح ہے جیسے روزے کے بغیر ہے۔ اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا تو یہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے روزے کے بغیر فرض ہے، البتہ مبالغہ روزے کی حالت میں نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرض پورے بدن پر پانی کا بہہ جانا، اور اس میں کوئی بھی جگہ وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات نہانے میں انسان ایک طرح کی غفلت بھی برتتا ہے، اور وہ یہ غفلت ہے کہ جب نہاتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی اپنے تمام تر ستر کا خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ عموماً گھروں میں نارمل غسل خانوں میں تو اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بارش کے موسم میں کہیں نہا رہے ہوں یا سوئمنگ پول میں کہیں جاتے ہیں اور وہاں نہاتے ہیں تو اس میں بھی ستر کا خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایسا کپڑا پہننا کہ اس کے بعد آپ نہانے شروع ہو جائیں کہ جس سے ستر آپ کا دوسروں پر ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کی احتیاط رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ کچھ لوگ غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کو ضروری جانتے ہیں، غسل تو کر چکے ہیں مگر اب وہ سمجھتے ہیں کہ پھر وضو کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جب آپ غسل کرتے ہیں تو وضو کے بھی تمام اعضاء وہ اس میں دھل جاتے ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے اس میں ہو جاتے ہیں، اور غسل کرنے کے ضمن میں آپ کا پورا وضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ شروع میں اچھی طرح کلی ناک میں پانی چڑھانا یہ والا عمل بھی کر لیجئے، اگرچہ غسل فرض نہ ہو لیکن یہ عمل کر لیں گے تو اس طرح وضو کے بھی دیگر جو چیزیں ہیں تو وہ بھی ساتھ ضمناً ادا ہو جائیں گی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد آپ وضو کا اعادہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اسی غسل کے ساتھ ہی آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ تو لہذا اگر کوئی غسل کرتا ہے اور اس کا وضو باقی ہے، وضو برقرار ہے، تو ٹھیک ہے، یہ وضو بھی اس کا ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا گیا تو یہ ایک جدا بات ہے، پھر اسے ظاہر وضو کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ جب آدمی غسل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس مقام پر ہے کہ اس کا بدن بھی برہنہ ہے، تو اس حالت میں کوئی کسی طرح کی دعائیں زبان سے نہیں پڑھیں گے، نہ کچھ زبان سے کچھ دعا وغیرہ وہ پڑھیں گے۔ اور یہ ہمیشہ اس مسئلے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بدن برہنہ ہے یا آپ ایسی جگہ پہ واش روم یا ایسے مقام پر ہیں تو وہاں دعائیں نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، جانے سے پہلے یعنی باہر ہی آپ دعا پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اندر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح باہر آ کر آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، مگر نجاست کے مقام پر یا ایسی جگہ پر وہاں اندر آپ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ضمناً یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جب انسان ایسے مقام پر ہو تو وہاں بلا وجہ گفتگو سے بھی گریز کیا جائے۔ ہاں، ضروری کوئی بات ہو، کوئی ایسی بات، پانی کا ختم ہونا یا کچھ اور چیز ایسی گھر والوں سے مانگنا یا کسی بات کا جواب دینا جو کہ ضروری ہو، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت وہ گفتگو اور کلام وغیرہ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ان پر غسل کی حالت ہو، حالت جنابت ہو، تو اس حالت میں کھانا پینا وہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ درست مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ درست شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، البتہ اسے چاہیے کہ ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، بہتر یہ کہ وضو کر لے، ورنہ کم از کم یہ عمل ضرور کرے کہ اچھی طرح کلی وغیرہ کر کے پھر کھانا پینا اگر کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل کر سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ غسل میں اتنی تاخیر کریں کہ آدمی کی نماز ہی قضا ہوتی رہے، تو یہ تاخیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے ہیں یا کچھ اور چیز پہنی ہوئی ہے، تو اب وہ کپڑے دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے یا وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک ان کپڑوں پر ظاہراً کوئی ناپاکی نجاست نہیں ہوگی تو اس وقت تک ان کپڑوں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ وہ کپڑے پاک ہیں، وہ پاک ہی رہیں گے، چاہے اس حالت میں بھی کسی نے پہنے۔ ہاں، اگر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی اور نجاست اس پر لگی ہوگی تو پھر ظاہر ہے اسے پاک کرنا ہوگا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ چونکہ حالت جنابت میں، غسل والی حالت میں اس نے قمیص یا بنیان یا کوئی ایسا کپڑا پہنا ہے تو اس وجہ سے وہ ناپاک ہوگا، تو ناپاک نہیں قرار پائے گا۔ ناپاک تبھی کپڑا قرار پائے گا کہ جب اس پر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی لگی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ایپیسوڈ میں
کئی شرعی مسائل وہ درست معلومات بھی سیکھی ہے۔ جو عوام نے اپنے ذہنوں میں غلط فہمیاں بٹھائی ہوئی ہیں تو امید کرتا ہوں ان کا ازالہ بھی ہوا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔